क्या कहा کہ یہ بات جب تم کہو گے نا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ کہ تم ہمارے دینی بھائی ہو وَمَوَالِكُمْ اور تم ہمارے دوست ہو وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ تو پھر تمہارے لیے کوئی جو تم بات تم سے غلطی کر بیٹھے کوئی تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں تم نے بتا دیا سب کچھ ہو گیا پھر بھی تم سے کوئی غلطی اگر ہوگی نا پھر اس کا تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. فی ما اخطأتم بہی اس معاملے میں اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ تم نے سچ سے کام لیا. ولیکن ما تعمدت ہاں سوچ لو کہ اگر ما تعمدت جان بوجھ کے تم نے یہ کیا اگر دل کے ارادے سے قلوبکم اپنے دل سے اگر تم نے کوئی کام اس طرح کا کیا جو دل کے ارادے سے تم اگر کوئی بات ایسی کہو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بڑا بخشنے والا اور پیار کرنے والا. یعنی اللہ فوراً ہی اینڈ پہ آیت کے تیار ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرنے. بڑی سے بڑی چیز بھی میں تمہاری معاف کر دوں گا اگر تم سے کوئی خطا ہو بھی جائے نا ان معاملوں میں تو میں معاف کر دوں گا تمہیں تم معافی مانگ لو. بالکل اگر بیٹا لیتی ہو تو پھر اس کو کچھ دو بھی یہ تھوڑا کہ پھر وراثت تم دو ہی نا پھر وراثت اسے اتنی تو دو کہ وہ اپنی زندگی گزارے جو بیٹا بنایا اینڈ پہ تم اسے پھر احساس دلا رہے ہو کہ تو وہ ایک بیچارہ لے پالک ہے وہ بیچارہ فقیر ہے. یہ بھی بات صحیح ہے وہ اگر باپ پتہ ہے اب تو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے جس نے دے دیا ہے کہ پھوپھی نے اپنی بھائی کو دے دیا ہے بھائی نے کبھی اپنی بہن کو دے دیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ جو باپ نے بھائی نے اپنی بہن کو بچہ دیا ہے تو بھائی بھی وراثت میں پیچھے نہ ہٹے اس بچے کو حصہ دے. یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی بہن کو دے دیا تو اب وہ بچے سے ہاتھ اٹھا لو بلکہ بہن بھی دے جس نے بچہ لیا ہے تو دونوں طرف سے پھر اگر زندہ ہیں دونوں یہاں تو بات یہ ہو رہی نا کہ پتہ ہی نہ جن کا ہو تو پھر انہیں کہہ دو تم کہ تم ہمارے بھائی ہو اور ہمارے دوست ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 6 النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یعنی اے نبی آپ ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. یہ مطلب ہے کہ جو میرے نبی ہیں نا وہ سارے ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے. اب نبی کا رتبہ بھی بتا دیا کہ اتنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھے اپنی جان اپنی مال سے اور اپنے رشتہ داروں سے اپنی جان کے علاوہ آپ عزیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عمر یوں کہو کہ نبی مجھے اپنے مال و جان سے میری اپنی جان سے بھی عزیز ہے تو پھر ایمان پورا ہوتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی عزیز ہیں پھر ایمان پورا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا چاہنا کہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ. اب جن سے اتنی قربانیاں لی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کے لیے رتبہ دے دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ تم نے کرنا ہے اپنی جانوں سے بھی عزیز رکھنا ہے. اے مومنو اپنے نفسوں سے بھی زیادہ نبی کا خیال رکھنا ہے. اللہ اکبر. پھر کہا کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی جو بیوی ہیں وہ تمہاری مائیں وہ قوم کی مائیں ہیں وہ پوری امت کی مائیں ہیں قیامت تک مائیں ہیں. یہ بھی ہوگی بات. دوسرا ایک اور حکم دے دیا وَأُولُو الْأَرْحَامِ ہاں تمہارے جو رشتہ دار ہیں نا بعضهم اولیٰ ببعض وہ جن کا رشتہ خون کا ہے مطلب وہ کتاب اللہ کے بتائے ہوئے رشتہ دار جن کا رشتہ خون کا ہے مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور جو رشتہ دار بعضهم ان میں سے بعض اولا اوپر ہیں وبعض بعض سے فی کتاب اللہ یہ اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے من المؤمنین مومنوں کے لیے والمہاجرین اور مہاجروں کے لیے الا مگر ان تفعلوا الی اولیاءکم لیکن اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو کچھ دینا چاہو تو دے سکتے ہو. تفعلوا الی اولیاءکم معروفہ بہتر طریقے سے نیکی کے طریقے سے اچھے طریقے سے. اور یہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں کان ذالک فی الکتاب المسطور یہ کتاب میں لکھی جا چکی ہے ایسا کیا جا سکتا ہے جو کتاب میں لکھی گئی ہے. اس کا ترجمہ نا ایک دفعہ پھر آپ ذرا پڑھیں غور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے ایمان والوں کو. ٹھیک ہے اچھا سے پہلے سن لیں. اور اس کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں
اور کتاب اللہ کے بتائے ہوئے رشتے دار، جو اللہ نے کتاب کے ذریعے رشتے دار بتا دیے ہیں نا، جن کا رشتہ خون کا ہے، مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھیں اب بات سمجھ میں آئی نا کہ جو خون کے رشتے ہیں نا ان کو کبھی پیچھے نہ ڈالو۔ مہاجرین جو بھی ہے مہاجرین ہیں، اور دوسرے کون سے بتایا؟ مسلمان ہیں، مہاجرین ہیں جو آئے ہوئے ہیں، ان سے ہی بڑھ کر تمہارے جو خون کے رشتے ہیں نا وہ زیادہ ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، وراثت میں بھی دے دیا، بیویاں ہیں وہ ایک کو طلاق دے کے انصار نے تو وہ کیا تھا نا کہ وہ تو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ مہاجرین کے لیے انصار نے جو کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا انہوں نے کیا کہ کہنا پڑ گیا کہ بھئی جو خون کے رشتے ہیں انہیں نہ پیچھے چھوڑ دینا، ان کو پہلے دیکھنا۔ اب جیسے نا ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر کو دینا ایک ثواب ہے اور رشتے دار غریب کو دینا دوہرا ثواب ہے، کہ ایک تو وہ رشتے داری کا ثواب کہ جو آپ کا وہ رشتے دار ہے اور دوسرا غریب ہے، تو پہلے اپنے رشتے داروں کو دیکھو۔ لیکن آج کل دیکھنے الٹی ہو رہا ہے نا، رشتے داروں کو چھوڑا جا رہا ہے اور غیروں کو واہ واہ کرانے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور کوئی بہن بھائی آپ کو پتا ہے کہ کمزور ہے اس کو دیکھتے بھی نہیں ہے، اور اس لیے بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ہمارے برابر ہی نہ کہیں ہو جائے۔ اور اللہ نے کیسے اسپیشل کہہ دیا کہ یہ جو بات تمہیں بتا رہا ہوں نا میں، کہ رشتے داری جو خون کی ہے نا تمہاری، جو سکے بہن بھائی ہو تم، ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھی، تو وہ ان کا خیال زیادہ رکھو، اور یہ بات میری کتاب میں لکھی گئی ہے کہ اس کتاب کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، دیکھیں اگلا ترجمہ سنیں، الا ان تفعلوا الى اولیائکم، اگر تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان معروفاً اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، یعنی دوستوں پر بھی کر سکتے، کوئی رشتے دار نہیں ہے تمہارا،